شیعہ مذہب انتہائی مہذب اور مدلل ترین مذہب ہے۔ شیعہ مذہب میں ہم نہ بغیر دلیل کے کسی کو مانتے ہیں، ہم نہ بغیر دلیل کے کسی کو چھوڑتے ہیں۔ ہم عزت بھی کرتے ہیں تو دلیل سے، ہم نفرت بھی کرتے ہیں تو دلیل سے۔ نہ ہم اندھی محبت کے قائل ہیں، نہ ہم اندھی نفرت کے قائل ہیں۔ یہ مذہب اسلام کے فرقوں میں سے واحد مذہب ہے جو روایتوں سے نہیں چلا، قرآن کی آیتوں سے چلا ہے۔ ہم نے قطعاً کبھی یہ نہیں دیکھا کہ کس راوی نے کیا لکھا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کس معصوم نے کیا کہا ہے۔ راوی جھوٹا ہو سکتا ہے، قرآن کا وارث غلط نہیں کہہ سکتا۔ لہٰذا یہ مذہب روایتوں کا مذہب نہیں، یہ اللہ کی قرآن کی آیتوں کا مذہب ہے، مدلل ہے، پرسکون ہے۔ اسلام کی حقیقت اس مذہب کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ اس مذہب کی ایک ایک چیز قرآن سے ثابت ہے۔ ہمارے وضو کا طریقہ، ہمارا نماز کا طریقہ، ہمارے روزے کا وقت، ہمارا ماتم کرنا، ہمارے کالے کپڑے پہننا، ہمارا شبیہ ذوالجناح کا احترام کرنا، ہمارا زنجیر زنی کرنا، ہماری ہر چیز قرآن سے اس لیے ثابت ہے، ہمارا امام قرآن سے ثابت ہے۔ بسم اللہ سے ہم انتہائی مطمئن ہیں، ہمیں ایک لمحے کے لیے پریشانی نہیں۔ ہمارا مذہب دلیل کا مذہب ہے، توجہ ہے زبان، مدلل ترین مذہب ہے۔ ہمارے مذہب میں کسی بھی قیاس کی گنجائش نہیں۔ ہمارے مذہب میں یہ عادت ہے ہی نہیں کہ نوکر جگانے کے لیے آئے، جملہ اچھا لگے تو اذان بدل دی جائے۔ ہمارے مذہب میں یہ طریقہ ہے ہی نہیں کہ جنگ کے قیدی لا کے کھڑے کیے جائیں، ان کے کھڑے ہونے کا انداز اچھا لگے تو نماز کا طریقہ ہی بدل دیا جائے۔ ہمارے مذہب میں کسی شخصیت کی مداخلت نہیں چلتی، یہ اللہ کا قرآن، نبی کا فرمان اور معصوم کی اطاعت کا مذہب ہے۔ ہم بڑے پرسکون ہیں اس لیے کہ ہمارا عقیدے بہترین عقیدے۔ سب سے پہلا عقیدہ ہر مسلمان کا ہوتا ہے عقیدہ توحید، اور میں بڑی خوش قسمتی سمجھتا ہوں اپنے مذہب کی، ہمارا عقیدہ توحید باوجہ سب سے اچھا ہے، کیونکہ ہم نے توحید بت پرستوں سے نہیں سیکھی۔ جو بول سکے وہ زحمت فرمائے سے، ہم نے توحید کعبے کے مالک سے سیکھی ہے۔ ہمارا عقیدہ توحید خطرے میں نہیں، ہمارا عقیدہ توحید بڑا اچھا ہے۔ ہم اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھتے ہیں، بے مثل و بے مثال سمجھتے ہیں، خالق کون و مکان سمجھتے ہیں، 14 کا بھی خدا سمجھتے ہیں۔ ہم اللہ کو خالق کل سمجھتے ہیں، اعلیٰ کل شین قدیر سمجھتے ہیں۔ لیکن جو لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ جی آپ علی کے فضائل پڑھتے ہیں تو معاذ اللہ آپ علی کو اللہ بنا دیتے ہیں یا آپ علی کو اللہ سمجھتے ہیں، اس بندے کی غلط فہمی یہ ہے کہ اس نے اللہ مولوی سے سنا ہے، علی مجلس سے سنا ہے۔ اس کا حق یہ بنتا ہے جہاں سے علی سنے وہیں سے توحید سنے۔ ہم تمہیں بتائیں کہ جہاں علی سجدہ کرنے والا ایسا ہے تو جس کو سجدہ ہو رہا ہے وہ خدا کیسا ہوگا؟ اور مجھے پروردگار کی اور مجھے ربوبیت پروردگار کی قسم۔ آج کسی سے پوچھیں کہ آپ نے اللہ دیکھا ہے، وہ کہتا نہیں، اللہ سنا ہے، وہ کہتا نہیں، تو پھر ماننا کیوں ہے؟ دکھائی وہ دیتا نہیں، آواز اس کی ہمیں آتی نہیں، یہ پتہ نہیں کہ اس کا مکان کہاں ہے، پھر اسے ماننا کیوں؟ وہ کہتے انہوں نے کہا وہ ہے تو ہم نے کہا ہے، اس کا مطلب ان کی ہے کو توحید کہتے ہیں۔ اب جو بول سکے وہ زحمت فرمائے سرکار۔ انہوں نے ہے کہہ دیا، سارے زمانے نے ان کی ہے پہ ہے کہا۔ یہ جو ہم اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ ہے، گواہی اس کی دی جاتی ہے جو چیز آنکھوں سے دیکھی ہو۔ تو جب تم نے اللہ دیکھا ہی نہیں پھر گواہی کس بات کی دی؟ انہوں نے کہا انہوں نے کہا ہے وہ ہے۔ اس کا مطلب ہے جن کی گواہی پہ توحید کی گواہی دی جا سکتی ہے، پھر اس کا مطلب ہے کہ ان کی گواہی بھی نماز میں دی جا سکتی ہے۔ وحدانیت کی گواہی، ان کی گواہی تو توحید کی گواہی۔ انہوں نے کہا اللہ ہے تو ہم نے کہا اللہ ہے۔ میں توحید پرستوں سے پوچھتا ہوں جو اللہ کو منوانا چاہتے ہیں، آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کے پاس اللہ کے ہونے کی دلیل کیا ہے؟ آج کوئی دہریہ آپ سے پوچھے، آج کوئی غیر مذہب آپ سے پوچھے کہ میں آپ کے اللہ کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں لیکن بتاؤ تم اللہ کو مانتے ہو، وہ اللہ کہاں ہے؟
تو آپ کے پاس مسلمانوں کے پاس چند دلیلیں ہیں، وہ دلیلیں دیں گے. وہ دلیلیں میں ممبر سے پڑھ دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ ہوائیں چل کے بتاتی ہیں کہ اللہ ہے، سورج نکل کے بتاتا ہے اللہ ہے، اور بارش برس کے بتاتی ہے کہ اللہ ہے، انسان پیدا ہو کے بتاتا ہے کہ کوئی خلق کر رہا ہے، انسان مر کے بتاتا ہے کہ کوئی مار رہا ہے، انسان رزق لے کے بتاتا ہے کہ کوئی بانٹ رہا ہے. اس کا مطلب تم نے اللہ دیکھا نہیں، تم نے نشانیوں سے اللہ کو ڈھونڈا، تم نے دلیلوں سے اللہ کو ڈھونڈا. اور میں اس مجمع میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ لفظ ممبر آل محمد سے کہنے لگا ہوں، جن نشانیوں سے تم نے اللہ کو ڈھونڈا، میں انتہائی معذرت کے ساتھ کہوں یہ کام اللہ خود نہیں کرتا. اللہ نے ان کاموں کے لیے فرشتے رکھے ہوئے ہیں. یہ کام اللہ فرشتوں سے کرواتا ہے. ہوائیں فرشتے چلاتے ہیں، بارش فرشتہ برساتا ہے، میکائیل رزق تقسیم کرتا ہے، اسرائیل روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے. اور جو فرشتے یہ کام کرتے ہیں وہ علی کے دروازے پہ کبھی درزی بن کے، کبھی بھکاری بن کے، کبھی فقیر بن کے، کبھی یتیم بن کے، کبھی اسیر بن کے کھڑے ہوتے ہیں. اب ہم سے پوچھو کہ ہم نے اللہ کو کیسے پہچانا ہے؟ جب علی سر سجدے میں رکھتا ہے تب پتہ چلتا ہے یہ علی اور ہے، وہ علی اور. یا بسم اللہ سے کہا آپ زندہ و سلامت رہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم نے توحید دلیلوں سے نہیں مانگی، حجت سے لی. علی کا جھکتا ہوا سر اللہ کی نشانی بتا رہا. اگر کوئی اللہ نہ ہوتا تو پھر علی کسے جھک رہا ہے؟ وہ علی جو سب کو جھکا رہا ہے، وہ خود جھک رہا ہے. چلے میں جملہ بدل دیتا ہوں. جس کے اشارے پہ سورج جھک رہا ہے، وہ اسے جھکانے کے بعد پھر اپنے اللہ کو جھک رہا ہے. چلے جو اردو ادب سمجھتے ہیں ان کے لیے میں لفظ بدل کے کہتا ہوں، ہم نے اللہ نشانی سے نہیں ڈھونڈا، علی کی پیشانی سے ڈھونڈا. علی کا جھکتا ہوا سر ہمیں خبر دے رہا ہے کہ کوئی اللہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہمارا عقیدہ توحید سب سے بہتر ہے. ہم نے توحید علی سے سیکھی ہے. علی ولی اللہ پڑھنے والے کا عقیدہ توحید خراب نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم علی ولی اللہ کہتے ہیں. علی اور اللہ کے درمیان ولی ہے، اور ہم اس لفظ ولی کو تھام کے بیٹھے ہوئے. ادھر یہ لفظ اللہ سے جڑا ہے اور ادھر علی سے جڑا ہے. اور اسی ہی ولایت کے ہم ماننے والے ہیں جو توحید کے ساتھ بھی جڑی ہے اور علی کے ساتھ بھی جڑی ہے. چلے میں یہاں پہ اپنی نوجوان نسل کے لیے ایک جملہ پڑھ دیتا ہوں. خلیفہ کے دربار میں ایک دہریہ آ گیا تھا. دہریہ اسے کہتے ہیں جو لا مذہب ہو، جو کہتے ہیں کہ یہ دنیا خود ہی وجود میں آئی ہے اور خود ہی فنا ہو جائے گی. یہ دہریہ ایک مذہب ہے، ان کا عقیدہ ہے، وہ کسی اللہ کے قائل نہیں. یہ خلیفہ کے دربار میں اگر اس نے آگے خلیفہ سے سوال کیا، اس نے کہا میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. بابا جی خلیفہ بڑا خوش ہوا کہ اچھی بات ہے، کوئی مسلمان ہم سے بھی ہو. اور یہ خود ہی چل کے دربار میں آ گیا ہے، کوئی تلوار بھی نہیں اٹھانی پڑی. انہوں نے کہا ہاں جلدی کر کلمہ پڑھوائیں. اس نے کہا کلمہ بعد میں پڑھوانا، پہلے سوال کا جواب دو. اب حاکم پھر پریشان ہو گیا کہ سوال کا جواب. اس کا دہریہ ہے، کون سا سوال مشکل پوچھے گا؟ ہاں بھائی سوال کر کیا ہے؟ اس کا تمہارے قرآن میں آیت ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک تمہارا اللہ ہر شے پہ قادر ہے. انہوں نے کہا بے شک یہ آیت ہے. اس نے کہا پھر سوچ لو یہ آیت ہے. انہوں نے کہا ہے. تمہارا یقین ہے کہ یہ ایسا ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا بالکل یقین ہے، ہمارا اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے. اس نے کہا اب میرا سوال سنو، کیا تمہارا اللہ کوئی اور اللہ بھی بنا سکتا ہے؟ نانا اب سر نہ ہلاؤ یار، زبان سے زحمت کرو. اب میرے سوال کا جواب دو، کیا تمہارا اللہ کوئی اور اللہ بنا سکتا ہے؟ بابا جی اگر یہ کہیں کہ نہیں بنا سکتا، وہ کہے گا اللہ کل شیء قدیر کیسا؟ اگر کہیں بنا سکتا ہے، وہ کہے گا وحدہ لا شریک کیسا؟ حکومت پھنس گئی، حاکم پریشان ہو گیا. اس نے وہ درباری مولوی جو تنخواہ پہ رکھے ہوئے تھے وہ اکٹھے کیے. اس نے کہا ہاں بھائی تمہیں تنخواہیں دی جاتی ہیں بیت المال سے، اب جواب دو. انہوں نے کہا جواب لمحوں میں مل سکتا تھا اگر علی کو بلا لیتے. یہ دہریہ یہاں سے شرمندہ ہو کے پلٹ سکتا تھا اگر ہم علی کو بلائیں. حاکم نے کہا میں نے تمہیں پہلے کہا ہے کہ مجھے اسلام علی کے بغیر چاہیے. ہر سوال کے لیے علی کے پاس جائیں، ہر سوال کے لیے علی کے پاس جائیں. تم اس کا کوئی جواب تلاش کرو. انہوں نے کہا پھر جواب تلاش کرنے کے لیے وقت چاہیے. کتنا؟ انہوں نے کہا 3 دن. حاکم نے دہریے سے کہا کہ 3 دن کے اندر تمہیں سوال کا جواب مل جائے گا.
دہریہ چلا گیا، تیسرے دن کو دہریہ دربار میں آ کے کھڑا ہوگا، اس نے کہا لائیں جی سوال کا جواب۔ یہ باتیں آن ریکارڈ ہیں، تاریخ کا حصہ ہیں۔ حاکم نے علماء کو بلایا، علماء کو بلا کے ہاں بھائی اس کے سوال کا جواب دو جس کے لیے 3 دن کی مہلت مانگی تھی، جواب تیار ہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل تیار ہے۔ انہوں نے کہا کیا جواب ہے؟ انہوں نے کہا جواب یہ ہے کہ اس کو قتل کیا جائے گا۔ اس کا جرم، اس کا توہین مذہب، ہمارے اللہ کی توہین، ہمارے مسلمانوں کے دربار میں کھڑا ہو کے پوچھ رہا ہے کہ کیا اللہ کوئی اور اللہ بنا سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کے توہین کیا ہوگی؟ سرتن سے جدا کرو، اس نے ہمارے اللہ پہ الزام لگائے۔ حاکم نے کہا پکی بات ہے یہ سزا اسلامی ہوگی؟ انہوں نے کہا بالکل اسلامی ہوگی۔ حاکم نے اشارہ کیا، جلاد نے تلوار کھینچی، ننگی تلوار دہریہ کی گردن پہ اس نے کہہ کے لگانے شروع کیے۔ حاکم نے کہا کیوں کہہ کے لگا رہا ہوں؟ میں دیکھوں گا کون بندہ مجلس میں جاگ رہا ہے۔ اس نے کہا کہہ کے کیوں لگا رہا ہوں؟ اس نے کہا تیری بے بسی پہ لگا رہا ہوں، میں جا رہا ہوں سوال زندہ ہے۔ میں تو جا رہا ہوں، سوال تو زندہ ہے۔ اگر تیرے اندر طاقت ہوتی سوال کو مارتا۔ اس کا تیری بے بسی پہ مجھے ہنسی آ رہی ہے، ابھی تو میری گردن کاٹے گا، میری لاش دربار سے باہر پھینکے گا، لوگ پوچھیں گے کیوں مارا؟ تو وجہ بتائے گا، وہ وجہ ایک سے دوسرے کے دوسرے کے تیسرے کان میں جائے گی، یہ وجہ اتنی پھیل جائے گی کہ میرا سوال ایک دن مذہب بن جائے گا، میں اس مذہب کا بانی ہو جاؤں گا۔ جب تک سوال کا جواب نہیں دیا جائے گا تب تک میرا نام زندہ رہے گا۔ حاکم نے کہا فوراً جلا سے تلوار اٹھاؤ، اب مارے تو پھر مرتے، چھوڑے تو پھر مرتے۔ واللہ با خدا مجھے ممبر کے تقدس قسم، دونوں طرف سرکار باب الہوا اس کا علم ہے، یہ باتیں ہسٹری کا حصہ ہیں۔ درباری علماء سے کہا گیا کسی طریقے سے دہریہ کو واپس بھیجو، انہوں نے کہا پھر ایک ہی طریقہ ہے، آیت قرآن سے واپس لے لیتے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر کی آیت کو قرآن سے واپس لے لیتے اور کہہ دیتے ہیں یہ آیت قرآن کا حصہ نہیں۔ ادھر قرآن کی حرمت پہ چھری چلنے لگی، یہ دربار کے کونے سے بڑھا اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اسے دہریہ کی کلائی پہ ہاتھ رکھا، آ تجھے اس کے پاس لے کے جاؤں جو وارث قرآن۔ دہریہ نے پلٹ کے اس بوڑھے کا چہرہ دیکھا تو اس کی داڑھی میں نور کی تاریں تھی۔ اس نے اپنی جھکی ہوئی کمر کو سیدھا کیا تو سینے میں منا اہل بیت کا تمغہ لگا ہوا تھا۔ آگے آگے سلمان چلا، پیچھے پیچھے دہریہ چلا۔ سلمان اپنی نظروں سے صراط مستقیم کے رستے تعین کرتا ہوا دہلیز امیر المومنین کی جانب بڑھا۔ امیر المومنین کا دروازہ آیا، سلمان نے سر سجدے میں رکھا، اپنی ریش کو علی کی دہلیز کے ساتھ مس کیا۔ رات کے گرے ہوئے نور کے تارے سلمان نے اپنی داڑھی میں سمیٹے۔ السلام علیکہ یا امیر المومنین کہہ کے سلام کیا۔ علی کی آواز آئی علیکہ سلمان، سلمان اکیلا آیا ہے یا دہریہ بھی ساتھ آیا ہے؟ اتنا کہنا تھا یا دہریہ نے پلٹنے کی کوشش کی۔ سلمان کا جواب لے کے جب واپس کیوں جا رہا ہے؟ اس نے کہا مل گیا جواب، تو ملنے سے پہلے میرا نام جانتا ہے، یہ جواب بھی جانتا ہوگا۔ امیر المومنین گھر سے باہر آئے، سر کے رسول والا امامہ، کاندھے پہ ابو طالب والی ابا، حمزہ کا روب، اسماعیل کا چہرہ لے کے امیر المومنین دروازے کے باہر آئے۔ باہر آ کے تو نے سوال کیا تھا اللہ علی کل شیء قدیر ہے یا نہیں ہے؟ فرمایا بے شک ہمارا اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ تیرا دوسرا سوال یہ تھا کہ کیا وہ اللہ بنا سکتا ہے؟ علی کی آواز ہے وہ ایک نہیں 1000 اللہ بنا سکتا ہے، لیکن وہ جتنے بھی بنائے گا خالق وہی رہے گا، وہ سب مخلوق کہلائے، خالق تو وہی رہے گا نا۔ یا رسول اللہ، اللہم صلی اللہ۔ حکم کو بادشاہ جی 14 اگست انشاءاللہ سرکار میرا گھر ہے، 14 اگست بانی کی حیثیت سے بابا جی کے پاس انتہائی روحانی شخصیت ہے، ان کے پاس ان کی یہ مہربانی ہے، یہ ہم جیسے نوکروں کو یہ سعادت بخشتے ہیں۔ 14 اگست انشاءاللہ حاضری ہو۔ یا اس کا مطلب ہمارا عقیدہ ہے توحید بہتر، ہم نے توحید علی سے سیکھی۔ اب آگے آگیا عقیدہ رسالت ہمارا سب سے جدا، کیونکہ ہم نے نبی کی وجہ سے علی کو ماننا ہے۔ ہمیں نبی نے بتایا ہے کہ علی کسے کہتے ہیں، پڑھ دیا نا لوگوں نے ربیع الاول میں نعتیں منا لیا تم نے میلاد۔ آج مسلمان پریشان ہے، آج پوری دنیا کا مسلمان پریشان ہے، آج امت مسلمہ سوائے شیعوں کے امت مسلمہ پریشان ہے ختم نبوت کے حوالے سے۔ آج اب جب گھر میں آگ آئی ہے نا تو پھر مسلمانوں کو پتا چلا
کہ ہم نے اہل بیت کی دشمنی میں جو کتابیں لکھی تھیں اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ آج مسلمان پریشان ہے کہ ہمارے بچے نبی کے بعد کسی اور کو نبی نہ مان لیں. یہ بچے اب محدود نہیں ہیں، ان بچوں کے سامنے پوری دنیا کھلی ہوئی ہے، یہ ہتھیلی پہ کائنات لے کے پھر رہے ہیں. کوئی بھی غیر مذہب ہمارے بچے کو گمراہ نہ کر لے. آئے دن کہیں سے کوئی نبی ہونے کا دعویٰ، کہیں سے کوئی نبی ہونے کا دعویٰ. آج یونیورسٹیوں میں لیکچر دیے جا رہے ہیں، مسجدوں میں سیمینار کیے جا رہے ہیں، کانفرنس کی جا رہے ہیں، ختم نبوت ختم نبوت ختم نبوت کانفرنس. نبی کے بعد کوئی نبی نہیں، نبی کے بعد کوئی نبی نہیں. مجھے نہیں پتا اس سمجھ میں کتنے شیعہ بیٹھے کتنے سنی بیٹھے ہیں، لیکن مجھے آل محمد کی عزت کی قسم ہے، میرے اندر کی آگ ہے جو مسلمان ہونے کی حیثیت سے میں ظاہر کرنے لگا ہوں. آج مسلمانوں کو پتا چلا ہے کہ ہم نے نبی کی ختم نبوت کا تحفظ کرنا ہے. جب تم نے حدیثیں لکھی تھی تب تمہیں یاد ہونا چاہیے تھا. تم نے تب حدیث کیوں لکھی تھی کہ نبی نے کہا تھا کہ میرے بعد نبی ہوتا تو فلاں ہوتا، میرے بعد نبی ہوتا تو فلاں ہوتا. اس کا مطلب تم نے نبوت کا دروازہ کھلا چھوڑا ہے، تو آج نبوت پہ حملے ہو رہے ہیں. ہم بڑے مطمئن ہیں کیونکہ ہم نے محمد رسول اللہ کے بعد دروازہ کھلا نہیں رکھا. ہم نے علی ولی اللہ پڑھ لیا ہے. علی ولی اللہ پڑھا کے ہم نے بچوں کو بتا دیا ہے کہ بیٹا جب علی جیسا بنتا نبی نہیں بن سکتا، پھر کسی کمی کی اوقات ہی کیا. ہم مطمئن ہیں، ہم مطمئن ہیں. تحفظ رسالت کا نام ہے علی ولی اللہ. رسالت کے محافظ کو علی ولی اللہ کہتے ہیں. آؤ ہم تمہیں علی ولی اللہ کے فائدے سنائیں. آج شیعہ ہو کے بھی جو ولایت علی کی دشمنی ہو رہی ہے، دراصل یہ رسالت کی دشمنی. محمد رسول اللہ کے فوراً بعد علی ولی اللہ. بسم اللہ سرکار. علی ولی اللہ ذاکر اہل بیت جناب سید قمر رضا نقوی صاحب انتہائی بہترین لہجے کے ذاکر، آپ کو بہترین قصائد سنائیں گے. اس کا مطلب ہمارا عقیدہ نبوت لوگوں سے اچھا ہے. ہمیں علی نے بتایا کہ رسول کا احترام کیسے کرنا. مولا علی کی پوری سیرت اٹھا کر دیکھو، مولا علی کی پوری زندگی میں نبی کے سامنے کیوں کیا کیسے ہے ہی نہیں. جب بھی کہا لبیک یا رسول اللہ، یہ لبیک یا رسول اللہ علی کہتے تھے، اور پھر لبیک کہہ کے بھاگتے نہیں تھے. یہ جچتا بھی علی کی زبان سے تھا، سجدہ بھی علی کی زبان سے تھا.